مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا ادنا سا خادم پاسٹر کرس جارج خدا کی خدمت میں آج ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ کہ ہم اپنی اولاد کی عمر کیسے بڑھا سکتے ہیں، یا ایک نوجوان بہن ایک نوجوان بھائی اپنی عمر کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں۔ آئیے کلام خدا کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت خدا کا کلام جو پالوس رسول خدا کے کلام کی باتیں افسیس کی کلیسیا کو لکھتا ہے۔ افسیوں کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت کیا کہتی ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ نوجوانوں کے لیے، میری نوجوان بہنوں کے لیے، نوجوان بھائیوں کے لیے بڑی اہم اور خوبصورت باتیں ہیں، ان کو لازمی سنیے گا۔ لکھا ہے پہلی آیت میں، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ تیسری آیت، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں، یہ بڑی ہی نہایت خوبصورت اور اہم ترین اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہمیں نصیحت کرتی ہیں، ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنے سے ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں کہ اے فرزندوں، اے بیٹو، یہاں پر سب کے لیے بات ہے، بیٹیوں کے لیے بھی بات ہے، بیٹوں کے لیے بھی بات ہے، بچوں کے لیے بات ہے کہ خداوند میں ہم نے خداوند کے اندر رہ کر، خداوند کے خوف میں رہ کر اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، ان کے فرما بردار رہنا ہے۔ اور جب ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے، ان کی عزت کریں گے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میرے عزیز، بہت بڑا فائدہ ہمیں ملے گا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور کیا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، تیسری آیت، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ دیکھیں آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، آپ کا بھلا ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کے فرما بردار رہیں گے، تو ہوگا کہ آگے آپ کی زمین پر رہتے ہوئے عمر بڑھے گی، عمر دراز ہوگی۔ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ کتنی خوبصورت اور تسلی بخش باتیں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہماری خدا عمر بڑھائے گا اور ہمارا بھلا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات ہے میرے عزیز۔ میں اپنی نوجوان بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، کیونکہ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ بچے بہت بہت زیادہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ایک نوجوان بہن اور ایک نوجوان بھائی کو چاہیے کہ وہ خدا میں رہے، کیونکہ جب ہم خدا میں رہتے ہیں تو ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے فرما بردار رہتے ہیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم خدا میں رہیں، خدا کے خوف میں رہیں۔ جب ہم خدا کے خوف میں رہیں گے تو ہم ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے، اپنے باپ کی بھی عزت کریں گے، اپنی ماں کی بھی عزت کریں گے، اپنے باپ کے فرما بردار رہیں گے اور اپنی ماں کے بھی فرما بردار رہیں گے۔ اور آج کا جو دور ہے، آج نوجوان نسل اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو پا رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ماں باپ کو برا کہہ دیتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش رکھتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، یہ پوری ہونی چاہیے، اور ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے
یہ باز رکھتی ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے، لیکن جب بیٹے اور بیٹے کی خواہش ماں باپ پوری نہ کر پائے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تو نہیں کر پاتے، تو بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک سایہ کی مانند ہیں۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بڑا کیا، دنیا داری میں لے کے آئے، تو آپ ان سے جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہو، اگر وہ پوری نہ کر سکے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کیونکہ ماں باپ بڑے ہیں، ان کو ایکسپیرینس ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہی باتیں، وہی ڈیمانڈز رکھیں جو وہ پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ آج اخراجات ہر گھر کے بہت زیادہ ہیں، بہت سے ماں باپ نہیں کر سکتے، آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو کنسیڈر کریں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں گے تو سوچیں کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے ماں باپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ ان کے فرما بردار ہوں گے تو آپ کے ماں باپ بھی خوشی سے رہیں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ ٹینشن جب بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو ٹینشن ملتی ہے تو ماں باپ کیا بیماریوں میں، ٹینشنوں میں، بلڈ پریشر میں وہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ تو میں اب تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی نوجوان بہنوں بھائیوں سے، کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے فرما بردار رہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہ دیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کا سب سے پہلے بھلا ہوگا۔ جو نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کا بھلا ہوتا ہے۔ بھلا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی رہنمائی خدا خود کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، آپ کو کچھ ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھلا خدا خود کرتا ہے، اور یہ خدا کی پاک ذات ہے جو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے۔ پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو یہ کہا ہے، فرزندوں کو، بیٹیوں بیٹوں کو کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ اور عزت کرنے سے، فرما بردار رہنے سے ہوگا کیا؟ اس کا بہت بڑا بینیفٹ نوجوان نسل کو ملے گا۔ بہت زیادہ بینیفٹ کیا ہے؟ کہ بھلا ہوگا، اور زمین پر زندہ رہتے ہوئے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو وہ 60 ہو جائے گی، اگر 60 ہے تو 70 ہو جائے گی، بڑھے گی۔ خدا آپ کی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن میرے عزیز، خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی ماں کی عزت کریں، اپنے باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، تو پھر دیکھیں آپ کے ماں باپ کیسے خوش رہیں گے، کیونکہ ان کے بچے ان کی عزت کرتے ہیں، فرما بردار رہتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے فرما بردار رہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہ دیں۔ خداوند اس خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے آپ تمام کو بڑی برکت دے، آمین۔